بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جماعت ہشتم میں آج ہم سبق نمبر 24 حیاتیات اور ہماری زندگی پڑھیں گے۔ سبق کی متن خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ عزیز طالبات، انسان کی خواہش اور جستجو یہ رہی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ کیا شروع ہی سے انسانی زندگی ایسی تھی جیسی آج ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 27، وہی اللہ ہے جس نے زمینوں اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت عرش پر پانی ہی پانی تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور کہا، ہم آپ سے علم لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پر پانی ہی پانی تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے عرش پر جب انسانی زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اسی طرح نسل انسانی اور جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں میں جوڑے پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کے لیے، انسان کی شفا کے لیے زمین پہ شہد کی مکھیوں کو اتارا۔ شہد کی مکھیوں کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اونچی اونچی چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پہ چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز شہد نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو ہمیں مختلف قسم کی فصلیں، پھل اور چیزیں عطا کی ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ انعام میں ہے آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے میਂہ برسایا، پھر ہمیں جو میंہ برسایا اسے طرح طرح کے نباتات اگائے، پھر اس سے سبز کونپلیں نکالیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اس میں کھجور، انگور، زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ سب چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان پھلوں پر، اور جب یہ پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کو پیدا کی ہیں تو انہیں ماہرین حیاتیات نے 2 گروپ میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں ایک جاندار اشیاء ہیں اور ایک بے جان اشیاء ہیں۔ اب جو جاندار اشیاء ہیں، جاندار اشیاء میں انسان، جانور اور پودے شامل ہیں، اور ظاہر بے جان اشیاء میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جیسے پہاڑ ہیں، جو چیزیں انسان خود بناتا ہے ان کے بارے میں وہ بے جان چیزیں ہیں جو کسی کی محتاج ہیں۔ تو یہ جو جاندار چیزیں ہیں، یہ تمام اشیاء حیاتیاتی عمل سے گزرتی ہیں۔ حیاتیاتی عمل سے ان کا پیدا ہونا، جیسے ایک بیج کو زمین میں لگاتے ہیں، پھر اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، درخت سے پھل نکلتا ہے، یہ اس کا حیاتیاتی عمل ہے، جس سے آپ کا جیسے وہ بائیو کا سبجیکٹ ہے تو اس کو حیاتیاتی عمل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ یہ تخلیقی عمل سے گزر کر اپنی جو وراثت ہوتی ہے اس کو آگے منتقل کر سکتی ہیں۔ تمام جانداروں کو اپنا وجود برقرار رکھنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی دستیاب نہ ہو تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ ماہرین حیاتیات نے پودوں اور جانوروں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر قسم کی اپنی خصوصیات ہیں جو دوسروں سے اسے ممتاز اور منفرد بناتے ہیں۔ پودے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔
پودوں سے ہمیں خوراک مہیا ہوتی ہے، اس لکڑی ہمیں روزمرہ کی چیزیں بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر پودے نہ ہوں تو انسان اور دوسرے جانوروں کا وجود خطرے میں پڑ جائے اور زندگی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح پودوں کی اقسام ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بھی اقسام بنائی ہیں۔ جانور بھی انسان کو خوراک مہیا کرتے ہیں، اپنی اون، چمڑے اور سے پوشاک، ان کی جانوروں کی اون سے، چمڑے سے پوشاک بناتے ہیں اور سواری کے کام آتے ہیں۔ عزیز طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کا اکثر مقصد پہچانیں اور دوسرے لوگوں کے کام آئے۔ بقول شاعر، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طالبات، یہاں پہ آپ کا سبق کا خلاصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 148 کھولیے اور سبق کی متن خوانی کیجیے۔ سبق کی متن خوانی سے پہلے کتاب میں آخر میں دیے گئے الفاظ کے معنی دیکھ لیجیے تاکہ آپ کی متن خوانی میں آسانی ہو، اور جہاں سے سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لیجیے، اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ شکریہ۔